السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 35۔ اب رات گزر گئی، پوری رات لوگ حرم میں آتے رہے، دیواریں گری ہوئی تھی، دیکھ دیکھ کر لوگ چلے جاتے تھے، عورتیں بھی آتی تھی، دیکھ دیکھ کے چلی جاتی تھی۔ صبح ہوئی تو ولید جو ہے صحیح سالم پھر پھاوڑا لے کر حرم میں آ گیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس کام سے اللہ راضی ہے، اور سب کی ہمتیں بڑھ گئیں، اور سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہو گئے۔ یہاں تک کھودا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں بھی نمودار ہو گئی۔ جو بنیادیں تھی ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھی، وہ بھی پتھر نمودار ہو گئے۔ ایک قریشی نے جب ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر پھاوڑا چلایا، ایک پھاوڑا مارا، اس کو توڑنے کا ارادہ کیا، تو تمام مکہ مکرمہ میں ایک سخت دھماکہ ہوا۔ سب نے سنا، جس کی وجہ سے سب ڈر گئے کہ بس بھائی اس کے آگے نہیں جانا، اسی پر اپنا تعمیر کر لو اس گھر کو، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے، اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی۔ جو انہوں نے چندہ کیا تھا، تقسیم کی تھی، یہ دیوار قبیلے بنی مخزوم کی، یہ دیوار قبیلے بنی عدی کی، یہ دیوار فلاں کی، یہ دیوار فلاں کی، سب تقسیم کے مطابق ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کر کے تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر شروع کی تو وہ قبیلے کے مرد، عورتیں، بچے، یہ سارے کے سارے پہاڑوں پر جا کر پتھر لے کر آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر لے کر آتے تھے، اور جس کو چاہا حضور نے پتھر دے دیا، بھئی یہ یہاں لگا لو، بھئی یہ یہاں لگا لو۔ آپ کی عمر 35 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی پتھر لے کر آتی تھی، یعنی جو بھی سارا مکہ اس گھر کو بنانے میں اپنے دل و جان سے شریک ہو گیا۔ اب ایک مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، وہ یہ ہوا جب تعمیر مکمل ہو گئی، اب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہو گیا، تلواریں کھنچ گئی، لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ ہر قبیلہ والا چاہتا تھا کہ حجر اسود میں رکھوں، میرا قبیلہ رکھے، یعنی کام بند ہو گیا، اسٹے آرڈر آ گیا۔ تعمیر تو ہو گئی، دیواریں بن گئی، سب کچھ بن گیا، اوپر تک چھت بھی لگ گئی، باقوم نے اچھی طریقے سے چھت بھی لگا دی، جو رومی معمار تھا سب کچھ ہو گیا۔ لڑائی یہاں پر ہوئی کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے۔ ہر آدمی کہتا تھا میں رکھوں گا، تو آپ فرماتے تھے بھی تم رکھو گے، یعنی آپ کو نبوت تو ملی نہیں ہے، لیکن ابھی تو آپ 35 سال کی عمر میں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ رائے دیتے تھے، لیکن آپ کی رائے کون سنے؟ وہ سب بڑے بڑے چودھری تھے۔ 4-5 دن تک کام جو ہے بند رہا، اور کوئی بات طے نہ ہوئی، اور لڑائی کی جب میٹر آ گئی تو ابو امیہ ابن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سب سے زیادہ بوڑھے آدمی تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ بھی لڑو مت، کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو اسی کو اپنا فیصل بنا کر فیصلہ کرا لو۔ سب نے رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی، تمام لوگ حرم میں پہنچے، دیکھتے کیا ہے کہ سب سے پہلے آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے، ہذا محمد الامین رضینا، ہذا محمد الامین رضینا، یہ تو محمد امین ہے، ہم ان کے فیصلے حکم بنانے پر راضی ہیں، یہ تو امانت دار ہیں، ہم ان کا فیصلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا سب نے،
یہ کہا یہ لڑائی ہے، آپ فیصلہ کرو، آپ کیسا فیصلہ کرو گے ہم منظور کریں گے۔ آپ بھی ٹینشن میں آ گئے کہ بھئی یہ اتنی لڑائی ہے، سارے مکہ والے لڑ رہے ہیں اور یہ لوگ مجھے فیصل بنا رہے ہیں، اب میں ان کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ اور ایک ہی جملہ پورا مکہ والے کہتے تھے، ہذا محمد الامین رضینا، ہذا محمد الامین، یہ محمد ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اسے منظور کریں گے۔ آپ جو ہے سب کے چہرے دیکھنے لگے، سب کے، ابو طالب، ابو جہل، ابو لہب، یہ چچا تھے، خدیجہ سے پوچھا بھئی میں کیا کروں، یہ تو ٹینشن میں آ گیا، مجھے سارے قوم کا فیصل بنا دیا ہے ان لوگوں نے، اور یہ لڑائی کی چیز ہے۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔